آج چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ آپ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد گرامی بھی ہیں۔ کم عمری کے اندر ہی آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور زندگی بھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ نے کبھی کسی بت کو یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا، شرک سے اللہ نے ہمیشہ بچائے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، جاذب نظر تھے۔ آپ نہ زیادہ دراز قد تھے نہ کم قد تھے، درمیانہ قد تھا، قوی تھے، طاقتور تھے۔ داڑھی مبارک نہایت گھنی تھی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تھوڑا سا بھاری تھا اور آنکھیں بڑی تھیں، مونڈے چوڑے تھے، ہاتھ کھردرے تھے اور سر کے اوپر بال کم تھے۔ بڑی عاجزی والے مزاج والے تھے، دیکھنے میں لگتا تھا کہ بہت مفلس سے محسوس ہوتے تھے، بہت طبیعت کے اندر عاجزی تھی۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس پہنتے اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس پہنتے، گرمیوں میں موٹے موٹے کپڑے پہن کے آ جاتے اور سردیوں میں بالکل باریک جیسے لون کے کپڑے پہن لیتے۔ عجیب اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی، اور آپ بہت مہمان نواز تھے۔ خیبر میں مرحب کو آپ نے جہنم واصل کیا اور خیبر کے جو دروازہ تھا اس کو آپ نے اکھاڑا۔ آپ انتہائی بہادر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کی مواخات کروائی، ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، اپنے ساتھ بٹھایا، سینے سے لگا کر فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے اور لاشیں گر رہی تھیں، گردنیں کٹ رہی تھیں، اور ایک دھول اور شور اور ایک گھوڑوں کا ہنہنانا اور مریضوں اور زخمیوں کا کراہنا، عجیب و غریب سے حالات چل رہے تھے۔ اس وقت مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ، اس نے میدان جہاد کو جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر فخری انداز میں لوگوں کو، مسلمانوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا، کوئی ہے مرد میدان؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا غرور اور بڑھ گیا۔ ہے کوئی مرد تو آئے سامنے، کسی نے جواب نہ دیا۔ کہنے لگا، تم لوگ کہتے ہو کہ جو تمہارے قتل ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، ہماری تلوار سے جو تمہارے قتل ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، تمہاری تلوار سے جو ہمارے قتل ہوتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ اب کون ہے جو میری تلوار سے جنت میں جائے یا اس کی تلوار سے میں جہنم میں جاؤں؟ ہے کوئی ایسا بہادر تو سامنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا نا کہ بہت بول رہے، آگے بڑھے اور اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کو جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے لڑتا رہوں گا، جدا نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ تیری تلوار سے میں جنت پہنچ جاؤں یا میری تلوار سے تو جہنم میں داخل ہو جائے۔ اب جناب دونوں کی جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہوئی، دونوں میدان میں آئے اور شدید زبردست قسم کا مقابلہ ہوا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی تلوار کی ضرب لگائی، اس کی ٹانگ کٹ گئی اور ساتھ ہی سطر بھی کھل گیا۔ فوری طور پر وہ معافی مانگنے لگا، رونے پر آ گیا، منتیں ترلوں پر آ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دیں، میرے اوپر رحم کریں، اور خدا کی قسم دے کے کہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے نا، گھر سے مراد مسلمانوں کے لشکر میں واپس پہنچے، میدان بیچ میں تھے، جب واپس آئے ساتھیوں کے پاس تو انہوں نے کہا، آپ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے رحم کی بھیک مانگ لی تھی تو بس میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں کہ میدان جہاد میں وہ للکار رہا ہے
اس نے آخر میں معافی مانگی، اس کو چھوڑ ہی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک شان اور بھی تھی۔ اس زمانے میں ایک عام سی چیز تھی، دو لوگ ہیں نا، ایک نے دوسرے کو لڑائی میں مار دیا، جو مقتول ہے اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا خنجر، اس کا نیزہ، اس کا جو اسلحہ، اس کی قیمتی چیزیں، یہ سب کے سب قاتل کو مل جایا کرتی تھی، وہ اس کا حق میں۔ اس زمانے کی ایک یہ ترتیب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی مقتول کی کوئی چیز نہیں دیکھا ہی نہیں، قیمتی سے قیمتی چیزیں بھی ہوتی تھی، قیمتی سے قیمتی ہتھیار یا کوئی اور بھی، کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اتنی شان والے تھے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو پیچھے کن کو چھوڑا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ عام بات نہیں تھی، باہر کافر تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کو حالات کا علم تھا اور حضرت علی کو بھی حالات کا علم تھا۔ نبی علیہ السلام کے بعد کفار مکہ کی امانتیں تھیں، ہم تو مسلمانوں کی امانتیں واپس نہ دیں ہمارا بس چلے، تو وہ تو کافروں کی امانت کے لیے، دشمنوں کی امانت کے لیے اپنے محبوب چچا کے بیٹے کو پیچھے چھوڑا، ذمہ داری دے کے، پھر فلاں کی امانت ہے، فلاں کی واپس دے کے پھر آنا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہرے۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے 3 دن کے بعد تقریباً اپنے کاموں کو انہوں نے پورا کیا اور پھر رات کی تنہائی میں خاموشی سے نکلے۔ تنہا مکے سے مدینہ جانا ہے، دشمن کا خوف اپنی جگہ ہے، اس کا خطرہ جو ہے نا، خوف سے مراد دشمن کا خطرہ اپنی جگہ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے؟ پیدل سفر تھا، دن میں کہیں نہ کہیں روپوش رہتے، خاموش پیچھے چھپے رہتے، اور رات میں سفر کرتے۔ دن میں گرمی ہوتی ہے تو دن میں کہیں چھپے رہتے، اور رات کو کیونکہ موسم بہتر ہوتا ہے اور صحرا میں ویسے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو پھر رات میں خوب سفر کرتے۔ لیکن اس سفر میں بہت زیادہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں چھل گئے، چھالے پڑ گئے، حتیٰ کہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو بہت بری حالت۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قریشی نوجوان علی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اطلاع دینے والے کا ہمت ہی نہیں ہے، نہ کھڑے ہو سکتے اس وقت، نہ چل سکتے، پاؤں اتنے متورم ہو چکے ہیں، اتنے زخمی ہو چکے ہیں کہ کوئی حال ہی نہیں ہے، تو آ ہی نہیں سکتے بیٹھ کے لیے، تو پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ پہنچ گئے مدینہ، اللہ نے پہنچانا تھا، پہنچ گئے، اب تو نہیں وہ کھڑے ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ حالت سنی، فوری طور پر کہا اچھا پھر مجھے لے کے چلو۔ نبی علیہ السلام فوری طور پر گئے، ان کی عیادت بھی کی، حال چال بھی پوچھا، ان کو سینے سے لگایا خوب۔ نبی علیہ السلام کی باریک آنکھوں سے آنسو بھی آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، ان کے پاؤں میں لگایا، اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد زندگی بھر کبھی انہیں پاؤں کی تکلیف نہیں آئی۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہسوار تھے، جواں مرد تھے اور بہت بڑے بہادر تھے۔ ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ خیبر کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ مرہب کو مارنا اور خیبر کے دروازے کو، قلعے کے دروازے کو اکیلے ہی نکال لینا، کھاڑ دینا، وہ تو اپنی جگہ صحیح اور مستند بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ ایک واقعہ اب آپ کو اور سناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافروں کا ایک بہت بڑا سردار اور ایک بہت بڑا بہادر تھا، اس کا نام تھا عمر ابن ود۔ عمر ابن عبد ود اس کا نام تھا۔ ابن عبد ود بھی کہتے ہیں، عمر ابن عبد ود بھی کہتے ہیں۔ عبد ود اتنا بڑا بہادر اور اتنا تجربہ کار اور اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اس کے سامنے کوئی عام آدمی تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ اکیلا 10 کے لیے کافی ہوتا، 10-15 کے سامنے وہ اکیلا کافی ہوتا تھا۔ وہ ایسا شہسوار بھی تھا، قوت والا بھی تھا، اور اس کی ہیبت اور لرزہ اور اس کا نام بہت تھا کافر۔ اب ایک جہاد کے موقع پہ یہ عمر ابن عبد ود اب یہ مسلمانوں کو للکارے، ہے کوئی مرد تو آئے میرے سامنے، کوئی آئے، بار بار بولے، کوئی جواب نہ دے۔ آگے عمر ہے، عمر ابن عبد ود، کون جائے بھائی؟ اتنا بڑا دشمن اکیلا جو 10 کے اوپر بھاری ہو، تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں یہ نوجوان جن کی رگ رگ میں ایمان تھا اور نبی علیہ السلام سے محبت سے سینہ لبریز تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ
مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے فرمایا، علی جانتے ہیں کون ہے؟ عبد ود ہے وہ، ابن عبد ود۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، پیچھے چلے گئے۔ اب وہ دوبارہ للکارتا چلے جائے اور کہے کہ بھئی کوئی ہے میرے سامنے آنے والا؟ کہاں ہے تمہاری جنت؟ تم کہتے ہو ہماری تلوار سے تم جنت میں جاتے ہو، تمہاری تلوار سے ہم جہنم میں جاتے ہیں۔ کوئی جنت کا شائق نہیں، کوئی جنت میں جانے کا کسی کو شوق نہیں ہے، یا مجھے جہنم میں بھیجنے کا کسی کے اندر شوق نہیں ہے۔ اب حضرت علی پھر آئے، یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے، میں جا کے اس کو دیکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن عبد ود ہے وہ۔ یہ پھر واپس آ گئے، پھر خاموش ہو کے اجازت ہی نہ ملی تھی۔ اب نبی علیہ السلام نے تھوڑا ناراض ہو کے ذرا سختی سے کہا تھا، علی ذرا ٹھہر جاؤ، عبد ود ہے وہ، علی ٹھہرو۔ اب وہ مذاق اڑانا اس کا بڑھ گیا، وہ بولتا گیا، شور مچاتا گیا اور اترانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ ان سب کو پکار پکار کر، مسلمانوں کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے، ان کے بہادر آج بزدل ہو گئے، اسی لیے میں ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جمع مردوں میں ہوتی ہے۔ یعنی اس نے مسلمانوں کو کہنا یوں شروع کر دیا دوسرے الفاظ میں کہ سارے بزدل ہو گئے، میرے سامنے آنے والا کوئی نہیں۔ جب اس قسم کے اس نے کلمات کہنا دلوں کو تکلیف پہنچانے والے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر بڑے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ابن عبد ود ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ خواہ وہ عمر ابن عبد ود ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے۔ اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اس کو کہا جلدی نہ کر، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ چکا ہے، وہ بے بس نہیں ہے، پوری بصیرت کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ تیرے سامنے آیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پہ ہے، وہ اپنے گھوڑے پہ ہے، دونوں سامنے آئے۔ حضرت علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بات کی نا تو پہلے تو وہ دہشت میں آ گیا، پھر کہنے لگا نوجوان تو ہے کون؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ آج تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ میں تو کسی بڑے سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، بچوں سے تھوڑی لڑنے کے لیے میں آیا ہوں، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے کہا اے عمر تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا اگر کوئی قریشی تجھے اچھی بات میں سے نصیحت کرے گا تو تو نصیحت کو قبول کرے گا، تو نے خود یہ عہد کیا تھا۔ نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے کہا میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ مسکرایا، کہنے لگا نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، چلو یہاں سے۔ میں نے کہا اچھا پھر دوسری نصیحت میری یہ ہے کہ اب پھر مقابلے پر آ جاؤ سامنے، میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے پھر کہا بھتیجے لات کی قسم اپنے بت کا نام لیا کہ میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا، میں بچوں سے نہیں لڑتا، کسی بڑے کو بھیجو۔ حضرت علی نے کہا لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے۔ اب تو اس کو غصہ آ گیا، رگیں پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا، اور اس نے اپنی عزت کا انتقام لینے کے لیے جناب پھر حملہ کیا، اور تلوار جو نیام سے تلوار نکالی وہ شعلہ برساتی ہوئی آئی، اور دونوں کے اندر خوب زبردست قسم کی جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کی تلوار حضرت علی کی ڈھال کو توڑ کر آگے بڑھی اور ان کے سر کو زخمی کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے کندھے کے اوپر تلوار ماری، جس سے وہ نیچے گر گیا اور خون میں لت پت ہو گیا، اور اس سے اس کی موت بھی آ گئی، جہنم واصل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جہنم واصل ہوا، مسلمانوں کے اندر تو ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو کر واپس لوٹے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ان سے پوچھا آپ نے اس کی زرہ کیوں نہیں لی؟ جتنی قیمتی اور اچھی زرہ اس کے پاس ہے اور تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے حیا آئی کہ میں اس کی زرہ اتاروں۔ یہ ان کی اپنی شان تھے۔ تو بہرحال واقعات تو ان کے بہت ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو عید کے بعد تو کوئی ایسی ہی ترتیب بنائیں گے کہ خلفائے راشدین کے واقعات انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، امید ہے۔ تاہم آپ کو شہید کیا گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دے دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کو کاٹا تھا اور پیر کاٹے تھے۔ اگلے لوگوں میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت وہ ہوگا
جو تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے بالوں سے رنگین کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے شہادت کی اطلاع تو ان کو پہلے ہی دے دی تھی۔ واقعہ آپ کی شہادت کا یوں ہے، توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ 3 دشمن خدا تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے 3، تینوں مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے خارجی لوگ تھے۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو قتل کرے گا۔ 3 نام لیے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو دشمن خدا ہے نا وہ سب سے دشمنی کرتا ہے، سب صحابہ اس کے دشمن ہیں۔ وہ علی اور معاویہ کو الگ الگ نہیں کرتا، عمر بن عاص کو الگ نہیں کرتا۔ ان تینوں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ایک پلاننگ کی اور تینوں نے اپنے اپنے ذمے ایک بندہ لیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ وہ بدبخت تھا جس نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کروں گا، اور دوسرا بندہ تھا برق بن عبداللہ، اور تیسرا تھا عمر بن بکیر۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، ایک بندہ لیا۔ ابن ملجم نے کہا میں حضرت علی کا کام اپنے ذمے لیتا ہوں، عمر بن بکیر نے کہا عمر ابن عاص کا میں ذمہ لیتا ہوں، اور برق بن عبداللہ نے کہا میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ تینوں نے ساری پلاننگ کی، اور ایک بات اور طے کی۔ دوسری بات کہ طے کی کہ 17 رمضان یا 19 رمضان کو ہم نے اکٹھے تینوں کو مارنا ہے۔ ایک ڈیٹ طے کر لی۔ تینوں تو الگ الگ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، کوئی ایک علاقے میں تو نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے ٹارگٹ پہ جائے اور ایک ہی وقت میں تینوں الگ الگ جگہوں پہ اپنا حملہ کرے تینوں پہ۔ تو یہ ساری یہ چیزیں طے کر کے وہ دونوں تو چلے گئے شام، حضرت معاویہ کے لیے اور حضرت عمر بن عاص کے لیے، اور یہ بدبخت آ گیا کوفہ، اور ان تاریخ کے مطابق تینوں نے حملے کیے، لیکن وہ دونوں ناکام ہو گئے۔ اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی باقی، تو دشمن نے تو تینوں پہ ایک ہی وقت میں حملہ کیا، ایک ہی رات تھی۔ اور ادھر کوفہ میں کیا ہوا، یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راستے میں کہیں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت جلدی بہت سویرے نکل آتے تھے، تو آپ اپنی روٹین کے مطابق جا رہے تھے، یہ چھپا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا جیسے حضرت علی آئے، خاموشی سے سیدھا تیزی سے نکلا اور تلوار سیدھا سر پہ ماری، جو یہ پیشانی کی طرف لگی اور اندر دماغ کے اندر اترتی ہوئی، اور فوری طور پر جو آپ کی داڑھی مبارک تھی وہ آپ ہی کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اپنے والد کے تھوڑا پیچھے مسجد جا رہا تھا، میں نے اچانک ایک تلوار کی چمک دیکھی، اور ساتھ ہی دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے والد نیچے گر گئے، اور نیچے گرتے ہوئے ان کی زبان سے یہ نکل رہا ہے فزت ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا اور میری آرزو اور تمنا پوری ہو گئی۔ اب فوری طور پر باقی جو قریب کے لوگ تھے وہ آگے بڑھے، عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کے فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ حضرت علی نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، اس کو کچھ نہیں کرنا، اگر میری زندگی بچ گئی تو پھر میں جانوں یہ جانے، ہاں اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس نے مجھے ایک ہی وار مارا ہے، تم اگر مارنا چاہو تو ایک ہی وار مارنا۔ تو یہ 17 اور 18 رمضان کی درمیانی رات تھی، آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ پھر 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 60 سال تھی، اور ایک جگہ 63 سال بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال شہادت سے سرفراز ہوئے۔ جس دن شہید ہوئے اسی دن ایک خواب بھی آپ نے دیکھا، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت علی کو تو لوگوں نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، نبی علیہ السلام سے عرض کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کتنے لوگوں نے مجھے اذیت دی ہوئی ہے، بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے اذیت دی ان کے لیے بس دعا کر دو۔ تو انہوں نے خواب ہی میں اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے ان سے اچھے لوگوں سے ملا دے اور ان کو مجھ سے برا کوئی دے دے۔ تو بس یہ دن میں خواب دیکھا، اور اگلے ہی دن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو دشمن خدا نے، خارجیوں نے ایک ہی وقت میں 3 لوگوں کے لیے پلاننگ کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 شام گئے، وہ انہوں نے حملے کیے، کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ کوفہ آئے، ان کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔